بات کبھی حدیث حضرت حسن نے حضرت حسین نے سنائی ہو، اہل بیت نے کبھی سنائی ہو؟ شیطان نے کہانی کرائی، وہ کہتے ہیں جی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں کوٹ کی حضرت معاویہ کو؟ بھی کی ہے کوٹ؟ آپ کو اگر حدیث کا نالج نہیں ہے تو آپ باہر نکلیں، کوٹ کی ہے۔ حضرت معاویہ کو خود بھی پتا تھی، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا۔ کوٹ نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں لہذا میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہاں پہ، جب وہ سعد ابن عبادہ نے وہ انصار کو جمع کیا تھا، وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام راضی تھے، تم ان دونوں میں سے ایک اپنا خلیفہ چن لو، عمر اور ابو عبیدہ میں سے۔ اور اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی ایسی مجلس میں جس میں حضرت ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو حضرت عمر نے فوراً ان کا ہاتھ چھٹک دیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہم خلیفہ چنیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث کے خلاف کیوں عمل کیا؟ حضور نے تو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو میں مصلی پہ نمازیں پڑھاتا رہا ہوں، اس سے میں خلیفہ ثابت ہوتا ہوں، لہٰذا مجھے خلیفہ چن لو۔ یار وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ کبھی بھی جب تک حضور بائی نیم کوئی چیز مینشن نہ کریں اس کو اپنے حق میں کبھی یوز نہیں کرتے تھے۔ آپ تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اتنے للہیت والے تھے کہ جو چیزیں مینشن ہوتی تھیں وہ بھی جب تک بائی نیم نہ ہو اپنے حق میں یوز نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ سے کوئی پوچھتا ہے بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس سے بناتے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میرے باپ کو بنا کے جاتے۔ تو کسی نے نہیں ان سے سنی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ بھی خیال ہی ظاہر کر رہی ہیں، وہ تو مصلی پہ کھڑا کیا، آپ کو نہیں پتا؟ حضرت عائشہ کو کیوں نہیں پتا؟ بخاری مسلم میں ہی ہے کہ جب مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کو مصلی پہ کھڑا نہ کریں، وہ بڑے کمزور دل والے ہیں، جب آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان پہ رکت طاری ہو جائے گی کہ آج ایسا دن آیا کہ مجھے حضور کی جگہ نمازیں پڑھانی پڑ رہی ہیں، تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے ہم، تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ تو ہم عائشہ کو تو پتا تھا کہ میرے باپ کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو، میری بیوی ہو، تم یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو ان عورتوں نے تکلیف دی تھی تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، ابو بکر کو نمازیں پڑھائے۔ اب اتنا جب ایمفسائز موجود تھا تو ہم عائشہ کہتی نا، ان کا نہیں، میرا خیال ہے حضرت ابو بکر کو بناتے، ان کا ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو بناتے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پہ ابو عبیدہ کا۔ بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے کوئی وصیت فرمائی تھی خلافت کے حوالے سے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی۔ اب وہ بڑا اچھا موقع تھا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، وصیت میرے باپ کے لیے ہوئی ہے۔ وہ تو ہم بعد میں ضربیں تقسیمیں لگاتے ہیں نا، کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بیماری کے دنوں میں کہتے تھے اے عائشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمن کو اور تیرے والد ابو بکر کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وصیت کر دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا مانگے گا، لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ حضرت ابو بکر کا نام بھی ہے، لیکن یہ نہیں مینشن کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کو حضرت ابو بکر کی خلافت کے حق میں، لیکن اس حدیث کو حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے خلافت کے حق میں کوٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے ساتھ جس کی ٹکر ہوگی نا علمی دلائل میں، پھر ہم اس کو ہر میدان میں اس کو شیشہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ، اب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ منافقت کے اوپر کھڑے ہو، دو مختلف جگہ تمہارا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے۔